آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے راز کی، ایک ایسے عمل کی، ایک ایسے وظیفے کی جس کا نام سنتے ہی دل پرسکون ہو جاتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، تقدیر بدلنے لگتی ہے، اور وہ راز ہے اسم اعظم کا وظیفہ۔ آج میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں گا جو شاید تم نے آج تک کبھی اس تفصیل کے ساتھ نہیں سنا ہوگا۔ یہ ویڈیو تمہاری زندگی بدل دے گی اگر تم نے اس کو دل کی گہرائی سے سنا اور سمجھا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسم اعظم ہے کیا؟ اسم اعظم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ سب سے بڑا نام جس کے ذریعے اگر کوئی بندہ دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن ایک نام ایسا بھی ہے جو اسم اعظم کہلاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو اسم اعظم کا علم دے دوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ اس کا غلط استعمال نہ کرنے لگیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک نام ایسا بھی ہے اگر اس کے ذریعے دعا کی جائے تو رد نہیں ہوتی، اور اگر کسی چیز کا سوال کیا جائے تو فوراً عطا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ نام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نام یا حی یا قیوم ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسم اعظم اللہ کے ان ناموں میں ہے، اللہ، الرحمن، الرحیم، الحی القیوم۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھنا اسم اعظم کا وظیفہ کہلاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرنے کے لیے اسم اعظم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو قابو کرنے کے لیے اسم اعظم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اسم اعظم کا وسیلہ پکڑا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اسم اعظم کا ذکر کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اسم اعظم کا وظیفہ کیسے کیا جائے؟ دوستو، اسم اعظم کا وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن نشین کر لو۔ سب سے پہلے تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، والدین کی نافرمانی نہ ہو، دل میں حسد، بغض، کینہ نہ ہو، کیونکہ اسم اعظم نور ہے اور نور سے پاک دلوں پر ہی اترتا ہے۔ سب سے پہلے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھو، پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، کمر سیدھی رکھو، آنکھیں بند کر لو اور دل میں تصور کرو کہ تم اللہ کے سامنے بیٹھے ہو، اس کا نور تمہارے دل میں اتر رہا ہے۔ اب 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو، اس کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو 1100 مرتبہ پڑھو۔ اگر یہ تعداد نہ پڑھ سکو تو کم از کم 313 مرتبہ پڑھو۔ اس عمل کے دوران دنیا کے ہر خیال کو دل سے نکال دو، صرف اللہ کو یاد کرو، ہر لفظ کو دھیان اور محبت سے ادا کرو۔ یہ عمل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کرو، 21 دن تک مسلسل کرو۔ انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ تمہارے اندر عجیب سکون آنا شروع ہو گیا ہے، دل کے غم ختم ہو گئے ہیں، مشکلات ختم ہو رہی ہیں، رزق میں برکت آ رہی ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم 500 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے دل پر اسم اعظم کا راز کھلنے لگتا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم وہ اسم ہے جو تمہارے دل کو جھنجھوڑ دے گا، تمہیں رب کے قریب کر دے گا، تمہاری آنکھوں میں آنسو لے آئے گا، تمہارا دل پگھلا دے گا۔ یعنی ہر بندے کا اسم اعظم الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس نام پر تمہارا دل پگھل جائے وہی تمہارا اسم اعظم ہے۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ بزرگ نے کہا کہ کل آنا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو بزرگ نے کہا دریا میں چھلانگ لگا دو۔ اس نے کہا حضور میں تو ڈوب جاؤں گا۔ بزرگ نے کہا جب تمہیں اپنی جان سے زیادہ اسم اعظم کی طلب ہو جائے تو اللہ تمہیں خود ہی عطا کر دے گا۔ یعنی اسم اعظم کسی کتاب میں نہیں ملتا، دل کی کیفیت کا نام ہی اسم اعظم ہے۔ جب دل پاک ہو جاتا ہے رب اپنے راز خود بخود کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میری ہر مشکل آسان ہو جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اسم اعظم پڑھا کرو۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی مشکل آئے تو کہو یا اللہ، کیونکہ اللہ کا ذاتی نام ہی اسم اعظم ہے۔ دوستو، اسم اعظم کی سب سے طاقتور وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ایک جگہ تنہائی میں بیٹھ جاؤ، کمر سیدھی رکھو، آنکھیں بند کر لو، 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھو۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔
یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو کہ سب سے بیسٹ اور بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لو تو پھر اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جب 1000 مرتبہ مکمل کر لو تو آخر میں پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت مانگو، اگر دل پاک ہے، نیت خالص ہے، رزق حلال ہے تو اللہ کبھی تمہاری دعا رد نہیں کرے گا۔ ایک اور اسم اعظم کا عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ اگر کسی پر کالا جادو ہو، بندش ہو، دشمن کا خوف ہو، مقدمہ ہو، رزق کی تنگی ہو یا کسی بھی طرح کی مصیبت ہو تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا اللہ یا علی یا عظیم پڑھو، اور آخر میں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ انشاءاللہ 7 دن میں راستے کھل جائیں گے۔ اسم اعظم کے بارے میں ایک راز یہ بھی سنو، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم پر مشکل وقت آ جائے، کوئی راستہ نہ بچے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ یہ بھی اسم اعظم کا حصہ ہے کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی ہے، اس میں اللہ کی طاقت ہے اور اس کی رحمت جمع ہے۔ تو یاد رکھو اسم اعظم کوئی جادو نہیں کہ پڑھتے ہی سب کچھ بدل جائے۔ اسم اعظم دل کی حالت بدلتا ہے، دل کی حالت بدلے گی تو تقدیر بدلنے لگے گی۔ اگر تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اسم اعظم کا راز تم پر کھل جائے تو آج ہی سے اپنے دل کو پاک کرنا شروع کر دو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، والدین کی خدمت کرو، رزق حلال کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ مارو، نماز کبھی نہ چھوڑو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگو گے تو وہ تمہیں اپنا راز بھی عطا کر دے گا۔ ایک اور مجرب عمل ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زبان پر اثر ہو جائے، تم جو بھی کہو لوگ تمہاری بات مانیں، دل پر تمہارا روب بیٹھ جائے، تو روزانہ 41 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرو۔ یہ اسم اعظم کا ایسا عمل ہے کہ جو دل کو طاقت دیتا ہے، زبان کو پر اثر کر دیتا ہے اور تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آخر میں میری تم سے گزارش ہے کہ اسم اعظم کا وظیفہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ کیا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ یاد رکھو اصل کامیابی رب کی رضا ہے، اس کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ صرف فانی ہے۔ اللہ ہمیں اسم اعظم کا راز عطا کرے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری تقدیر بدل دے اور ہمیں اپنی مغفرت اور معرفت عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔